یا اللہ جس کے دل کو آپ خوش کرنا چاہ رہے ہیں, پلیز کرنا چاہ رہے ہیں, دکھانا چاہ رہے ہیں, وہ اس ذات کے ہاتھ میں جس کو آپ ناراض کر کے اسے پلیز کریں, کیا وہ خوش کبھی ہوگا؟ نہیں ہوگا. سو پلیز اللہ سبحانہ و تعالی. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے موسیٰ بن معلہ سے فرمایا اور کہا کہ جس شخص میں 3 کوالٹیز ہوئیں, یہ بات غور سے سنیں, جس میں 3 کوالٹیز ہوئیں, اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے جو خیر اور برکت نازل کریں گے اس بندے کا حصہ لازمی رکھیں گے اس برکت میں. اور کیا فرمایا؟ جس میں اخلاص ہوا, جو اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, جو وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ, جو بندہ اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرے. اور تیسری چیز, جب انسان بھوکا ہے, بھوک کی حالت میں, اور اس کے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا ہے, اور وہ کسی مسلمان کو دیکھتا ہے کہ اس کو زیادہ ضرورت ہے اس روٹی کے حصے کی, تو وہ اس کو عطا کر دے, یعنی مسلمانوں کو اپنے پہ پریفر کرے, دوسرے کی بھوک کو اپنی بھوک پہ پریفر کرے, تو اللہ تعالیٰ ہر خیر و برکت کے لیے کہ جو نازل کرتے ہوئے اس میں حصہ لازم رکھیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے بالکل بے ہوش ہو چکے تھے, اور جب ان کو ہوش آیا تو ان کو کھجور دی گئی کہ آپ یہ کھا لیں, آپ بھوکے ہیں. تو وہ اٹھ کے لے کے چلنے پڑے. تو ان کا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کھا لیں. کہتے ہیں میری ماں مجھ سے زیادہ بھوکی ہے, میری ماں کو مجھ سے زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے, تو میں اس کو دینا پسند کرتا ہوں. تو یہ 3 کوالٹیز. اور پہلی کوالٹی انٹینشن. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ ایک ماں آئی, اس کی 2 بیٹیاں تھیں, اور کہتی ہیں کہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے پاس صرف 2 کھجوریں پڑی ہوئی تھیں, میں نے اس کو عطا کر دی. تو اس نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی, دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی, اور خود بھوکی رہی اور چلی گئی. جب اس میں آتا کہ ایک کھجور تھی, اس کو ہاف کر کے دونوں کو دے دیا اور خود کچھ نہیں کھایا. تو جب حضرت عائشہ she was amazed and she informed the story to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا ہوا ہے, فرمایا اس ماں کے اس عمل کے بدلے میں اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دیا. دیکھنے میں یہ تو بڑا چھوٹا عمل لگتا ہے, ہلکی سی قربانی لگتی ہے, لیکن اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی اس عمل کی وجہ سے. سو اخلاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, یا اللہ میں نے تجھے خوش کرنا ہے, کسی کو بھی دینا ہے, مال دینا ہے, صدقہ دینا ہے, نماز پڑھنی ہے, قرآن پڑھنا ہے, صرف آپ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور جس کو ڈر ہے کہ مجھ میں ریاکاری ہے, دکھلاوا ہے, وہ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرے. اور حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا بتائی کہ جو شخص یہ پڑھے گا وہ شرک سے, ہر قسم کے شرک سے پاک ہو جائے گا. یعنی شرک خفی جو کہ ریاکاری ہے, دکھلاوا ہے, اور جو اصل شرک ہے, شرک اکبر اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں شرک کرنے سے. اور وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں جانتے ہوئے, اور میں اس بات سے بھی پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں نہ جانتے ہوئے. کیونکہ یہ جو ہے نا, جو شرک خفی ہے, لوگوں کو راضی کرنے والا, پلیز کرنے والا, وہ ایسا داخل ہوتا ہے انسان کے دل میں جیسے کالی چونٹی کالی پتھر کالی رات میں چلتی ہے نا, کسی کو معلوم نہیں پڑتا, اسی طرح سے انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. And wallahi no one can help you. Don't please people thinking کہ وہ مجھے کوئی benefit پہنچائیں گے. No one can benefit you اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو. اللہم لا مانع لما اعطیت. ہمیں ہر دعا میں, ہر نماز کے بعد کیا سکھایا گیا پڑھنے کے لیے؟ یہ ہماری ٹریننگ ہے. ہم کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یا اللہ کوئی روک نہیں سکتا, دنیا میں کوئی مائی کا لال آ جائے, پورے ملک اکٹھے ہو جائیں, نہیں روک سکتے اگر آپ دینا چاہیں, اور کوئی دے نہیں سکتا, عطا نہیں کر سکتا اگر آپ روکنا چاہیں. تو یا اللہ میں نے تو آپ کو خوش کرنا. پیپل کی ناٹ ڈو اینی تھنگ فار یو. جب بھی آپ کے دل میں خیال ہے نا شیطان ڈالے کہ یار لیٹس پلیز ہم, یا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, یا یہ ہیں یا وہ ہیں, واللہ ٹیل یور سیلف دے کین ڈو نتھنگ. یہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں. اور ویسے بھی انسان بڑا دغا باز ہے, جھوٹا ہے, این ٹائم پہ این موقع پہ چھوڑ جاتا ہے, سیلفش ہے. تو یہ میری کیا ہیلپ کریں گے؟ اللہ میری ہیلپ کرے گا جس کو میں راضی کرنا ہے. پیوریفائی یور انٹینشنز. میں نے جو بھی رمضان میں کرنا ہے اور آئندہ ساری زندگی میں کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. آج موقع ہے, آج ارادہ کر لیں. دوسرا پوائنٹ, so the first point was purify your intentions. Second point is throw off your burdens. واللہ رمضان یہ ایک ریس ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ. حضرت کہتے ہیں ریس لگاؤ, دوڑو, کس کی طرف؟ اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنتوں کی طرف. أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جس کی جو لمبائی ہے, چوڑائی ہے, اس کا جو سپیس ہے وہ آسمان اور زمین کے اس کے واسٹنس سے بھی بڑا ہے, متقین کے لیے تیار کیا ہے. تو اس ریس میں ایک امیجن ایک سپرنٹ ہو رہی ہے, اس میں کوئی شخص 5 kg کا بیگ اٹھا کے بھاگ رہا ہو, یا 20 kg کا
کوئی ایک پتھر اٹھا کے بھاگ رہا ہو، وہ اس ریس میں جیت پائے گا؟ نہیں جیت پائے گا. کیوں؟ کیونکہ برڈن ہے اس کے اوپر، وہ اس کی سپیڈ کو سلو کر دے گا. اسی طرح سے واللہ sins have chains and shackles. sins have chains and shackles جو ہم پکڑ کے اور جکڑ کے رکھتے ہیں، جو کہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق ہم سے چھین لیتے ہیں، ہمیں مسجد نہیں جانے دیتے، ہمیں دعا نہیں کرنے دیتے. یقین جانے، اور یہ میں آپ کو قرآن و سنت کا کرکس بتا رہا ہوں کہ گناہ کرنے سے sin begets sins and forgiveness and good deeds beget good deeds. گناہ کرنے سے مزید گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ اس کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکیاں جنت کی طرف لے جاتی ہیں. So do as many good deeds as possible and throw your burdens. اور وہ burdens کیا ہے؟ گناہ ہے. ان گناہ سے بچیں، ان سے رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے ان گناہوں کو اپنے سے اتار دیں اور اللہ سے توبہ استغفار کر لیں. سلف صالحین رحمہ اللہ 3 دعائیں کبھی نہیں بھولا کرتے تھے، اکثریت ان میں سے یہ جو 3 دعائیں ہیں یہ اکثر مانگا کرتے تھے اور کبھی نہیں بھولا کرتے تھے. اور ایک دعا اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت. اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت. یا اللہ میں آپ سے سچی توبہ کا سوال کرتا ہوں موت سے پہلے، سچی توبہ کا سوال کرتا ہوں. ہمیں موت اس ٹائم تک نہ دینا جب تک ہم توبہ نہ کر لیں اپنے گناہوں سے، اور کیا پتہ ہمیں موت لکھی ہو. تو ابھی آج توبہ کریں، ڈونٹ ڈیلے. دوسری اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ. یا اللہ I ask you for a befitting end, a better ending. حسن خاتمہ کا سوال کرتا ہوں میں آپ سے. اور تیسری دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا. اور ایک اور دعا جو کہ بڑی کمال کی دعا ہے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ واجعل خیر عملی خواتیمہ واجعل خیر ایامی یوم القاک فیہ. یا اللہ میری زندگی کا جو پوری لائف کا سب سے بہترین پورشن وہ والا بنانا جب میں تیرے سے ملاقات کرنے لگوں، یعنی مجھے موت آنے لگے. میک دیٹ پورشن the most pious, the most spiritual portion of my life، موت سے پہلے والا. کیونکہ من مات علی شیء بعث علیہ، جو جس چیز پہ مرے گا اسی پہ اٹھایا جائے گا. اور انما الاعمال بخواتیم، and the actions are based judged on their endings. جو جس طرح what ends well it's better. So میری زندگی کا سب سے بہترین پورشن آخری والا بننا. واجعل خیر عملی خواتیمہ، اور میرے سب سے بہترین اعمال وہ بنانا جو میرے موت سے پہلے والے اعمال ہوں. سو پہلی دعا اجعل خیر عمری آخرہ، بہترین لائف کا پورشن وہ جو سب سے آخری والا ہے، اور اعمال کا بھی سب سے بہترین پورشن وہ جو سب سے اینڈ والا ہے. اور اللہم اجعل خیر عمری آخرہ واجعل خیر عملی خواتیمہ واجعل خیر ایامی یوم القاک فیہ، اور وہ سب سے بہترین دن بنانا میرے لیے جس دن میری آپ سے ملاقات ہو. جس دن میری آپ سے ملاقات ہو میری زندگی کا سب سے بہترین دن ہو. کیونکہ اللہ سے ملاقات کے 2 طریقے ہیں نا، ایک یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ انسان ملے، اور ایک یہ کہ ابصارها خاشعہ، انسان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور اعمال سامنے ہوں گے کہ میں کیا کالے کرتوت لے کے آیا. تو بڑا شارٹ کٹ ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص وضو کرے بہترین طریقے سے، 2 رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ کے سامنے فوکسڈ ہو کے، اس میں وسوسوں کا شکار نہ ہو، اور دعا کرے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں.